جو ہے وہ جنت کا بیان سٹارٹ کیا تھا کل، اور بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی جنت کے بارے میں کہ جنت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، اور جنت کے بارے میں جو ہے وہ قرآن و حدیث نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور جنت ہے کیا، اور اس کے جو معاملات ہیں۔ ظاہر بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت جو ہے وہ اب یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں پہ ہم جو عمل کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم یہ جو پیپر یہاں پہ پاس کر رہے ہیں، اس کی رزلٹ جو اناؤنس ہوگا تو انعام کے طور پہ پھر کہیں کوئی اچھی سے اچھی جگہ تو دینی ہے نا۔ تو یہ دارالعمل سے بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دارالجنت یعنی جنت کو پیدا فرمایا ہے انسانوں کی آسائش کے لیے، ان کے انعام کے طور پہ۔ اور جنت جو ہے وہ ایک نہیں، جنت جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اور درجات کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ پھر جنت کی وسعت کا عالم ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے کہ اس کا سب سے اینڈ والا درجہ بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس زمین و آسمان اس کائنات سے جو ہے پتہ نہیں کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ جنت اتنی وسیع ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ جو سب سے آخری شخص جو ہے جو جنت میں جائے گا سب سے اینڈ پہ، پنجابی سے کہتے ہیں کہ رڑدا کھڑدا پھاٹا شخص، کہ یار چلو جس سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ سزا بھگتے جو جنت میں جائے گا، اس کی پراپرٹی اتنی ہوگی کہ اس زمین سے زیادہ، زمین کتنی بڑی ہے، اس زمین سے زیادہ جو ہے وہ اس بندے کی پراپرٹی ہوگی جو سب سے اینڈ والا شخص جنت میں جائے گا، اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ معافی مانگتے مانگتے گناہ جو ہے نا وہ سزا بھگتے۔ تو مجھے بتائیں سب سے اینڈ والے شخص کی پراپرٹی اتنی ہے تو داتا اجمیری کے مربوں کا عالم کیا ہوگا، خواجہ اجمیری کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا، حضور غوث اعظم کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا، صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی جان ہے ان کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جنت جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت اعلیٰ، اور کہہ لیں کہ موتی و نگار سے شیشے کے کہہ لیں کہ اس میں محل بنے ہوئے ہیں، اس میں شہد کی شراب کی جو شراب طہور ہے اس کی نہریں چل رہی ہیں، خوبصورت جو ہے وہ حور و غلمان خدمت کے لیے مامور ہوں گے، اور انسان کے ذہن کے اندر اگر کوئی چیز خیال آئے گا تو وہ فوراً جو ہے اسی وقت اس کی جو ہے اس کا حل ہو جائے گا۔ انسان کے ذہن میں اگر چیز کوئی کہ میں نے فلاں چیز کھانی ہے فوراً اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اتنی اعلیٰ اور عرفہ نعمتیں۔ اور جنت کے اندر جو ہے وہ جانے والے مخلوق کہا جاتا ہے 3 قسم کے معاملات ہیں اس میں۔ ایک ہے جنتی 3 قسم کے، کسبی، وہبی، عطائی۔ کسبی وہ جنتی ہیں کہ جو اپنے اعمال کے سبب جنت میں جائیں گے، اور وہبی وہ جنتی ہیں جو کسی جنتی کے سبب جنت میں جائیں گے، یعنی جس طرح مسلمانوں کے چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں، انہوں نے اعمال تو کوئی نہیں کیے، نہ گناہ کیا نہ نیکی کی، سارا کچھ معاملہ، لیکن وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں ایمان ماں کی گود سے ملا، تو وہ بھی جو ہے وہ معصوم شخص تھے، وہ بھی جنت میں چلے گئے جو کسی جنتی کے توجہ۔ جس طرح آپ نے سنا ہے کہا جاتا ہے جی حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے خاندان کے 40 افراد کی جو ہے وہ سفارش کرے گا، حاجی جو ہے جی فلاں بند اتنے اپنے خاندان کی سفارش کرے گی، یعنی جو کسی جنتی کے سبب جنت میں جائیں گے جو ہے وہ بھی جنتی ہیں۔ اور عطائی جنتی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے، جنت کو ڈیکوریشن کے لیے، جنت کی رونق کے لیے پیدا فرمائے گا، وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ یہ 3 قسم کے جنتی ہیں۔ تو جنت اتنی جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ، اتنی خوبصورت کس لیے کیا گیا؟ مزین انسان کے لیے۔ اب حضرت انسان بھی دیکھے نا کہ اگر اس نے اس جنت کے مزے لینے ہیں، جنت کے اندر جانا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے وہ اٹینڈ کرنے ہیں، تو اس کے لیے اس کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا رہا ہوں، یہ جو دارالعمل دنیا ہے یہ اس کے اندر میں اعمال کر رہا ہوں ایسے؟ کیا میرے جنت والے اعمال ہیں جو قرآن و حدیث نے مجھے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے؟ تو کیا میرے اعمال وہ ہیں؟ کیا میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں پراپر اخلاقیات، کیونکہ اسلام ہے ہی اخلاقیات کا دین، نماز روزہ حج زکات یہ تو انسان پہ ہیں ہی ہیں، فرض سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں کیا وہ جنت میں جانے والے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو صاحبوں پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہمیں اپنے اوپر جو ہے وہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ مسئلہ ڈھونڈ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر سربسجود ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اعمال بھی نیک کر دے اور ہمیں جنت کی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور 5 ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم از کم جھکتے رہیں جو نماز فرض کی گئی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ باقی بھی آپ کے معاملات جو ہے وہ سبت چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔